حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے. ہم لوگ باب نمبر 3 میں پہنچ چکے ہیں. حقیقی موحد بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، یعنی صحیح معنوں میں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں یکتا جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے ہی لو لگاتا رہا، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا. اس میں حقیقی موحد کی پہچان کیا ہے، اس باب میں اس پہچان کو بھی بیان کیا جائے گا. تو اس باب میں ایک دو آیتیں ہیں اور ایک حدیث ہے. اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں. حدیث بہت اہم ہے، چونکہ ہم اس کتاب سے اہم مسائل لے رہے ہیں تاکہ ہم تک کے عقیدہ کے جو اہم مسائل ہیں وہ پہنچ جائیں. تو ایک حدیث ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی. حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عرضت علی الامم عرضت علی الامم فرأیت النبی ومعہ الرہط، کہ میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں، میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں. میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب کی بات بتا رہے ہیں کہ میرے سامنے میں بہت ساری امتیں پیش کی گئیں، تو میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ دو آدمی ہیں، اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا کہ جس کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی ایک امتی بھی نہیں ہے، ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن نبی تھے. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ پر اسلام ہی قبول کرے تبھی وہ کامیاب داعی ہوگا. نہیں، انبیاء میں ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کے ہاتھ پر ایک آدمی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ نبی تھے. برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا جن کے ساتھ کوئی ایک بھی امتی نہیں تھا. اسی بیچ میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت پیش کی گئی، ایک بہت بڑی جماعت ظاہر ہوئی. میں نے سمجھا کہ یہ جماعت میری جماعت ہے، یہ جماعت میری جماعت ہے، یعنی میری امت ہے. لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر میں نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. یہ جو جماعت دیکھی، اس جماعت کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. وَمَعَهُ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور ان میں یعنی آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. 70,000 افراد ایسے ہیں. ثم نہض فدخل منزلہ فخاض الناس فی اولئک. پھر یعنی یہ بات بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. اب کیا تھا؟ صحابہ کرام نیکیوں کے رسیا تھے. چنانچہ صحابہ ان خوش نصیب 70,000 لوگوں کے بارے میں گمان لگانے لگے، انومان لگانے لگے.
قیاس آرائیاں کرنے لگے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. کچھ صحابہ نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، شروع میں ایمان لائے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی صحابہ کرام کی اولاد جو اسلام ہی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کیا، یہ لوگ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اپنے اپنے آراء پیش کیے، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں ذکر کیں. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے سے اوگت کرایا، اپنی رائے سے آگاہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے سننے کے بعد فرمایا کون لوگ ہوں گے وہ؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں اور نہ ہی علاج کے مقصد سے اپنے جسم کو داغتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم کرنے کے لیے کسی کو نہیں کہتے، کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں کہتے، یعنی دم اپنے اوپر کر لیتے ہیں لیکن کسی دوسرے سے گزارش نہیں کرتے کہ میرے اوپر دم کر دو. دوسرے نمبر پر ولا یکتؤون، اور وہ علاج کے طور پر جسم کو داغتے نہیں ہیں، ان کی یہ صفت ہوگی. ولا یتطیرون، اور وہ اپشگون نہیں لیتے ہیں، بدفالی نہیں لیتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے صفات بیان کیے گئے؟ 4 صفات بیان کیے گئے. کون کون ہیں جو 70,000 کی تعداد میں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے؟ یہ 4 صفت کے حامل لوگ ہوں گے. پہلے نمبر پر وہ کسی دوسرے سے گزارش نہیں کرتے کہ ان کو دم کر دیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آدمی اپنے اوپر دم کر لے، لیکن دوسرے سے گزارش نہ کرنے جائے کہ میرے اوپر دم کر دو. حالانکہ یہ بھی جائز ہے، لیکن حقیقی موحد کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین پر پختہ توکل کرنے والا جو بغیر اور حساب اور کتاب کی جنت میں جائے گا، اس کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ پر اس قدر بھروسہ رکھتے ہیں کہ کسی دوسرے سے دم کرانے کے لیے گزارش نہیں کریں گے، حالانکہ وہ اپنے آپ پہ دم کر سکتے ہیں. گویا کہ یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات کیا ہوئی کہ وہ جسم کو علاج کے طور پر داغتے بھی نہ ہوں گے. تو جسم کو علاج کے طور پر داغنا بھی جائز ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جسم کو علاج کے طور پر نہ داغا جائے. اسی طریقے سے بدفالی نہیں لیتے ہوں گے، اور بدفالی کی کوئی بھی شکل جائز نہیں، ساری شکلیں ناجائز ہیں. ہم راستے سے گزرے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ بدفالی ہے. کسی کا چہرہ دیکھ لیا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ کچھ ہو جائے گا، یہ بدفالی ہے. تو بدفالی یا اپشگون لینا، بدشگونی، یہ اسلام میں نہیں ہے اور اس سے بھی روکا گیا ہے. تو جو 70,000 لوگ جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی تیسری خوبی کیا ہے کہ وہ بدفالی نہیں لیتے، اور چوتھی خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو یہ سن کر کے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، یعنی عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ
دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں کر دے، یعنی 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں مجھے بھی داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تم ان لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشا، عکاشا تم پر بازی لے گئے، عکاشا تم پر سبقت لے گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صفات تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کے اندر وہ صفات نہیں پائے جاتے رہے ہوں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہذب الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گئے۔ برکیف اس حدیث میں جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 70,000 ان لوگوں کا ذکر ہے جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں گی۔ پہلی صفت کیا ہے کہ لا یسترقون، وہ کسی دوسرے سے دم کرنے کے لیے نہیں کہتے، حالانکہ ایسا کرانا جائز ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خود دم کرتے ہیں، کسی دوسرے سے دم کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ دوسرے نمبر پر ولا یکتعون، علاج کے طور پر داغ کر کے علاج نہیں کرتے، ایسا کرنا بھی جائز ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ داغ کر کے علاج نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر ولا یتطیرون، اور بدفعلی نہیں لیتے، اور بدفعلی کی کوئی بھی شکل جائز نہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔